السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی اسلامک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ میں اور آپ جس سوسائٹی میں آج رہ رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ خیر کی طرف آتے ہیں، بڑی تیزی سے نیکی کے ارادے کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اخلاص بھی پورا ہوتا ہے، لیکن نیکی پر ڈٹے نہیں رہتے۔ کچھ دن تو خیر سے کام کرتے ہیں، کچھ دن تو جدوجہد کرتے ہیں، لیکن جتنی تیزی سے وہ آتے ہیں اتنی تیزی سے واپس جاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ دن تو ایسا ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید، ذکر، اذکار، درود و سلام، اور اگر طریقت سے وابستہ ہیں تو شیخ کے بتائے ہوئے اسباق، مراقبہ، ذکر، فکر، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی، لیکن چند دنوں کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس رستے سے ہٹتے جا رہے ہیں اور کمزوری دکھاتے جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہے ان میں سے ایک سبق یہ لینا ہے کہ انسان ڈٹ کے دین پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، چاہتے ہیں میں دین پر عمل کروں، لیکن صرف اپنی برادری کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے، اپنے دوستوں کے بیچ ہی سٹینڈ نہیں لے پاتے، اپنے گھر کے اندر ہی انہیں کھڑا نہیں ہونا آتا، ذرا سی بھی استقامت نہیں دکھاتے۔ اور آج کل تو ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کے اندر قوت فیصلہ ہی نہیں، قوت ارادی نہیں، کروں نہ کروں، چلوں نہ کروں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، آپ بھی بتائیں ایسا ہو سکتا ہے، چلیں آپ بھی، بھئی اتنے مشورے آپ لے رہے ہیں، آپ کر ہی نہیں سکیں گے، آپ میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے، آپ نے طے ہی نہیں کیا آپ نے کس راستے جانا ہے تو منزل کب آئے گی۔ 99 لوگوں نے کہہ دیا ہے کپڑے تجھے اچھے لگ رہے ہیں، صرف ایک نے کہا ہے کہ ذرا سینے والے نے ٹھیک نہیں سیا، تو آپ پریشان ہو گئے۔ اتنی جلدی کمزور پڑ جانا، اتنی جلدی استقامت چھوڑ دینا۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بڑا باصلاحیت ہے، بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے، کام کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، سلیقہ بھی ہے، شعور بھی ہے، نہیں ہے تو استقامت نہیں ہے۔ کیونکہ استقامت نہیں ہے تو ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس استقامت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ قرآن مجید کا ذرا انداز کریمانہ دیکھیے، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، جم گئے اس بات پر اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہلو پر پورے طور پر وہ کھڑے ہو گئے، تو یا اللہ انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیں گے، فرشتوں کا ان پر نزول ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان سے کہیں گے نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، ٹھہر گئے، استقامت دکھائی، کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئے تو وہ ڈٹ گئے، قرآن مجید کی ترتیب یاد رکھیے، فرمایا پہلے وہ ڈٹے، ثم استقاموا، پہلے وہ ڈٹے، جب وہ ڈٹ گئے
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ने उनकी मदद के लिए फरिश्ते भी नाजिल फरमा दिए। पहले तुम्हें डटना है, फरिश्ते बाद में आएंगे। तुम्हें एक दफा डट के दिखाना है कि हम डट गए, हम खड़े हो गए, फिर फरिश्ते आए। वैसे तो उलमाए तफसीर अक्सर ने यही लिखा है कि ये जो फरिश्ते आते हैं ना मोमिनों के पास, ये मौत के वक्त आते हैं, और ये भी बड़ी नेमत है कि मौत के वक्त फरिश्ता आ जाए अल्लाह की मदद लेकर। ये फरिश्ते कब्र में आते हैं, ये फरिश्ते मैदान महशर में आएंगे, ये मोमिन के पास आते हैं, खुशखबरी सुनाने आते हैं फरिश्ते। लेकिन साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं नहीं भाई, सिर्फ कब्र, हशर और कयामत में नहीं आते, ये जिंदगी में भी आते हैं। सूरह मुल्क से 29वें पारे का आगाज होता है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो सूरह मुबारका है जो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ा करता था, इसे जन्नत अता कर दे। और फरमाया ये नाज के साथ झगड़ा करेगी, अर्ज करेगी ए अल्लाह या इसे जन्नत दे दे या मुझे कुरान पाक से अलग कर दे, या मुझे कुरान मजीद से अलग कर। तो सूरह मुल्क से आगाज हो रहा है। इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके कब्जे में सब जहानों की बादशाही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में तमाम जहानों की, वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है, पूरी तरह कुदरत रखता है। फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत, वो जिसने मौत को खल्क किया, वल हयात, और जिसने जिंदगी को बनाया, किस लिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसका अमल बेहतर। मौत और हयात, पैदा होता है इंसान, जवान होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, कारोबार करता है, पता नहीं कौन से बद्दोजहर जिंदगी में देखता है, तो अल्लाह ने फरमाया इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि पता चले तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, तो हम यहाँ अमल करने आए। कयामत के दिन जो बात होगी वो आमाल की होगी, मकान जायदाद कार कोठी की बात नहीं होगी। तो अमाल, अच्छा अमल, अक्सनु अमला के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि काम नेकी का जब भी करो जरा ज्यादा ही अच्छा करके करो। वुजू करो तो सोना करके करो, नमाज पढ़ो तो जरा आज गए पढ़नी जो है तो अब जरा सोनी करके पढ़ो। कुरान शरीफ की तिलावत करो तो जरा प्यारी करके। जरा मैं मदरसे के बच्चों के साथ कभी कभी बैठता हूँ, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, तो कभी कोई बात उनको कहने का भी मौका मिलता है। तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि हमारे बुजुर्ग, मेरी अम्मा जी जब कुरान मजीद खोलती थी ना, तो जो वो रंग था ना बुजुर्गों का, हालांकि वो हदीसों में हमने नहीं देखा, लेकिन वो कभी हम जाके को बात करते थे ना, तो तिलावत के दौरान तो वो जल्दी से मुंह पे उंगली रखती थी कि चुप करो मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। और फिर शनील का गुलाफ, और फिर उस गुलाफ को लहदा चूमना, कुरान पाक को लहदा चूमना, और फिर उसको रेल में रखना, और फिर कई करके। तो हम जो आज हैं तो हम उस अमल को इतना अच्छा करके नहीं करते, बस ठीक है हर वक्त हाथ में कुरान मजीद रहता है तो वो रवैया नहीं। तो काम करना है तो उसको क्या करें, अच्छा करके करें, जरा मजेदार करके करें। अमल करें तो जरा बेहतरीन अमल करें। लेकिन नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें अखलाक सिखाने आया हूं, फरमाया मैं अखलाके आलिया की तकमील करने आया हूं। यानी जो बड़ा इखलाक है ना, अहसन तरीन अमल, उसका मेरे नबी पाक ने दर्स इरशाद फरमाया। उसका एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अमल कौन सा है, बेहतरीन अमल? तो हुजूर ने फरमाया बेहतरीन अमल उस बंदे का है उम्र लंबी हो पर काम सारे अच्छे हो। यानी तू अहसन तरीके से जिंदगी गुजारे, अच्छे तरीके से
تیرا وقت گزرے تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھے نا صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے، تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو۔ مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینے ہی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں، بات ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اڑتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا ہے اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ کو یہ عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک۔ اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا۔ فرماتے رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ یہ اچھا ہے۔ بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے آگے جا کے نا
آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی تو اللہ نے اس کے 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا، اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نہ ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب۔ اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ آگے پھر سورۃ الحاقہ، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق کو یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی، ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخ رو ہونے کی علامت ہوگی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ جس کا بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے، کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے، دیں بھی، کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے۔ فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو، جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت، اور سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے ہی دیں۔ قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا، اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا، وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا، وہ کہتا ہے کہ وہ